مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو تو میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے پاس جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا، جہاں وہ عبادت میں اور کبھی واعظ میں مشغول ہوتا۔ یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقے عبادت کو دیکھتا اور واعظ سنتا، آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادوگر بھی مارتا، ماں باپ بھی، کیونکہ وہاں بھی دیر میں پہنچتا اور یہاں بھی دیر میں آتا۔ ایک دن اس بچے نے راہب کے سامنے اپنی یہ شکایت بیان کی۔ راہب نے کہا کہ جب جادوگر تجھ سے پوچھے کہ کیوں دیر لگ گئی تو کہہ دینا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والے پوچھے تو کہہ دینا کہ آج جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا۔ ایک طرف تو جادو سیکھتا تھا اور دوسری جانب کلام اللہ اور دین اللہ سیکھتا تھا۔ ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک جانور پڑا ہوا ہے۔ اس نے لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے، اور ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے، اور سب لوگ ادھر ادھر حیران و پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان کر لوں کہ راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین اور اس کی تعلیم جادوگر کے عمل سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات ملے۔ پتھر کے لگتے ہی وہ جانور مر گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ پھر جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، تو مجھ سے افضل ہے، اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی۔ اگر ایسا ہوا تو کسی کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتا لگ گیا، اور اس کی دعا سے مادر زاد، اندھے، کوڑی، جزامی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں بھی آواز پڑی، وہ بڑے تحائف لے کر حاضر ہوا، کہنے لگا، اگر تم مجھے شفا دے دے تو یہ سب تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا، شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ شفا دینے والا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں اس سے دعا کروں۔ اس نے اقرار کیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اسے شفا دے دی اور بادشاہ کے دربار میں آیا، جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا کرنے لگا، اور آنکھیں بالکل روشن تھیں۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، یعنی میں نے؟ وزیر نے کہا، نہیں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، تو کیا میرے سوا تیرا کوئی اور بھی رب ہے؟ وزیر نے کہا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ عز و جل ہے۔ اب اس نے اسے مار پیٹ شروع کر دیا اور طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں پہنچانے لگا، اور پوچھنے لگا کہ تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتا دیا کہ اس بچے کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کیا، اور اس نے اسے بلوایا اور کہا، اب تو تم جادو میں خوب کامل ہو گئے ہو، اندھوں کو دکھتا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگ گئے ہو۔ اس نے کہا، غلط ہے، نہ میں کسی کو شفا دے سکتا ہوں، نہ ہی جادو۔ شفا تو اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ کہنے لگا، ہاں، یعنی میرے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ کہا، پھر کیا تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے اب اسے بھی طرح طرح کی سزائیں پہنچانی شروع کر دی، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا۔ راہب کو بلا کر اس نے کہا کہ تو اسلام کو چھوڑ دے اور اس دین سے پلٹ جا۔ اس نے انکار کیا تو اس بادشاہ نے آرے سے اس کے چہرے کو چیر دیا اور ٹھیک 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا، تو بھی دین سے پھر جا، مگر اس نے بھی انکار کر دیا تو بادشاہ نے حکم دیا، ہمارے سپاہی سے فلاں فلاں پہاڑ پر لے جائے اور اس کی بلند چوٹی پر پہنچ کر پھر اسے اس کے دین کو چھوڑنے کو کہیں، اگر مان لے تو اچھا ہے، ورنہ سے وہیں سے دھکا دے دے۔ چنانچہ یہ لوگ اسے لے گئے۔ جب وہاں سے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جس طرح چاہ مجھے ان سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور وہ سب سپاہی لڑک گئے، صرف وہ بچہ بچا رہا۔ وہاں سے وہ اترا اور ہنسی خوشی پھر اس ظالم بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ کیا ہوا؟ میرے سپاہی کہاں ہیں؟ فرمایا، میرے اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ اس نے کچھ اور سپاہی بلوائے اور ان سے یہی کہا، اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور بیچوں بیچ سمندر میں ڈبو کر چلے آؤ۔
یہ اسے لے کر چلے اور بیچ میں پہنچ کر جب سمندر میں پھینکنا چاہا تو اس نے پھر وہی دعا کی کہ یا الہی جس طرح چاہ مجھے ان سے بچا۔ موج اٹھی اور وہ سپاہی سارے کے سارے سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہ بچہ ہی باقی رہ گیا۔ یہ پھر بادشاہ کے پاس آیا اور کہا میرے رب نے مجھے ان سے بھی بچا لیا۔ اے بادشاہ، تو چاہے تمام تدبیریں کر لیکن مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ ہاں، جس طرح میں کہوں اس طرح اگر تو کرے گا تو البتہ میری جان نکل جائے گی۔ اس نے کہا اچھا کیا کروں؟ فرمایا تو لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر، پھر کھجور کے تنے پر سولی چڑھا اور میرے ترکش میں سے ایک تنکا نکال کر میری کمان پر چڑھا، بسم اللہ رب حاضل غلام، یعنی اسی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، کہہ کر وہ تیر میری طرف پھینک، وہ مجھے آ لگے گا، اس سے میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے یہی کیا، تیر بچی کی پٹی میں لگا، اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ لیا اور وہ شہید ہو گیا۔ اس کے اس طرح شہید ہوتے ہی لوگوں کو اس کے دین کی سچائی کا یقین آ گیا اور چاروں طرف سے آوازیں اٹھنے لگیں کہ ہم سب اس بچے کے رب پر ایمان لا چکے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے مصاحب گھبرائے اور بادشاہ سے کہنے لگے اس لڑکے کی ترکیب ہم سمجھے ہی نہیں، دیکھیے اس کا یہ اثر پڑا ہے کہ تمام لوگ اس کے مذہب پر ہو گئے۔ ہم نے تو اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں یہ مذہب پھیل نہ جائے، لیکن وہ ڈر تو سامنے ہی آ گیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ کرو، تمام محلوں اور راستوں میں خودکے کھدواؤ، ان میں لکڑیاں بھرو اور اس میں آگ لگا دو، جو اس دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو، جو نہ مانے اسے اس آگ میں ڈال دو۔ ان مسلمانوں نے صبر و ضبط کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کر لیا اور اس میں کود کود کر گرنے لگے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا بچہ تھا، وہ ذرا ہچکچائی تو اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا اماں کیا کر رہی ہو تم؟ تو حق پر ہو، صبر کرو، اس میں کود جاؤ۔